سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو ایک میں کیا سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں، جس کی تحریر آپ نے مدینہ شریف میں کی۔ آئیے سب مل کر اس کلام کو سنتے ہیں اور مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا سرور پیدا ہوگا۔ مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، دربار ہے
سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، حاضر دربار ہوں میرے طبیب، حاضر دربار ہوں میرے طبیب، حاضر دربار ہوں میرے طبیب، درد سیاہ کی دوا درکار ہے، درد سیاہ کی دوا درکار ہے، درکار ہے، درد سیاہ کی دوا درکار ہے، درد سیاہ کی دوا درکار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، ذکر حق میں لب کو بس مشغول رکھ، ہاں ذکر حق میں لب کو بس مشغول رکھ، راحت دل گر تجھے درکار ہے، راحت دل گر تجھے درکار ہے، درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے، آہ نفس گرم عصیاں کا مگر بازار ہے، لاج رکھنا حشر میں بدکار کی، تیرا بندہ ہے گو بد اتوار ہے، جاگنے کا وقت ہے یا مصطفیٰ، جاگنے کا وقت ہے یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، جاگنے کا وقت ہے یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، جاگنے کا وقت ہے یا مصطفیٰ، جاں بلب اب طالب دیدار ہے، جاں بلب اب طالب دیدار ہے، دیدار ہے، جاں بلب اب طالب دیدار ہے، جاں بلب اب طالب دیدار ہے، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، ہاں موت کی، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، آرزو ویرانہ دلدار ہے، آرزو ویرانہ دلدار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، مغفرت فرما دے بغیر مرشدی، مغفرت فرما دے بغیر مرشدی، یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے، یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے، غفار ہے، مانگ لو جو کچھ
کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ سبز گنبد کی ضیائیں مرحبا، سبز گنبد کی ضیائیں مرحبا، مرحبا پر نور مینار ہے، مرحبا پر نور مینار ہے، مینار ہے، مرحبا پر نور مینار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ جگمگاتا ہے مدینہ رات دن، سبز گنبد منبع انوار ہے، جس کی تربت ہے بقیع پاک میں، جس کی تربت ہے بقیع پاک میں، اس کو حاصل قربت سرکار ہے، اس کو حاصل قربت سرکار ہے، سرکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا دربار ہے۔ غوث کے دامن میں عطار آ گیا، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، آ گیا، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، دو جہاں میں اسی کا بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اسی کا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے فقط درود شریف ہی پڑھ رہا تھا، کسی نے اس سے کہا کیا تجھے کوئی اور دعائیں طواف نہیں آتی یا کچھ اور باتیں؟ اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے، والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا، میں بہت رویا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا،
پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہ گار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1433 سن ہجری کے شوال المکرم کی 27ویں شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاجیوں کی تربیت کا 3 روزہ اجتماع جاری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس تربیتی اجتماع میں ہم کعبۃ اللہ شریف کے فضائل، احرام باندھنے کا طریقہ، احرام کے ضروری احکام، طواف کا طریقہ، اور اس میں رمل وغیرہ بعض چیزیں مشق کر کے بھی آپ کو دکھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ بیان کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو نیتیں امید آپ نے کر ہی لی ہوں گی، میں بھی کر کے آیا تھا، چلتے چلتے کر لیتا ہوں، کچھ بیٹھ کے کر لیتا ہوں موقع کی مناسبت سے، کیونکہ وہ ذہن بنا لیں کہ جب تک اچھی نیت نہیں ہوتی ثواب نہیں ملتا۔ اب آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور یہ ذہن بنا کر آئے ہوں گے کہ چلتے ہیں مزہ آئے گا، اب مزہ آئے نہ آئے آپ کے نصیب ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کی نیت ضروری ہے۔ اب ضمناً مزہ آئے گا وہ ہونا الگ بات ہے ذہن، لیکن ثواب کی نیتیں اچھی اچھی کہ وہاں جا کر علم دین حاصل کریں گے وغیرہ، تو یہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یا نعتیں سنیں گے، جا کر دعائیں پڑھیں گے، دعائیں یاد کریں گے، صالحین کا، نیک بندوں کا تذکرہ سنیں گے، عاشقان رسول سے ملاقاتیں کریں گے، علماء کی زیارت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھی نیتیں کر کے آئے تھے تو ثواب ملے گا، نہیں کی تھیں تو اب بھی کرنے کا موقع ہے، نیتیں کرتے رہے اچھی چیز، ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اول تا آخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانا، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو 2 زانو نہیں بیٹھے، نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اس کیفیت کو 2 زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ تو ہو سکے تو 2 زانو بیٹھ جائیں، پھر جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، مگر مہذب طریقے پر بیٹھیں۔ پھر جب تھکن دور ہو جائے اور توفیق ملے پھر 2 زانو ہو جائے۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ ممکن ہوا تو خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک
میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، مزید ایصال ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل کعبے پر پہلی نظر بھی ڈالی جائے گی۔ بیان میں ذہن نصیب کہ ہم نے کل نیت کی تھی کہ جب ہم کعبے پر پہلی نظر ڈالیں گے تو درود شریف پڑھ کر اپنی اور آقا کی امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے، ہے نا؟ اس طرح کی کل نیت کی تھی، آج پھر نیت کر لیتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو ہم درود شریف پڑھ کر اپنی اور اپنے پیارے آقا کی پیاری امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ تو یہ جس کو حج کے اسباب نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ حج پر کیسے جائیں گے، تب بھی وہ بہت ساری ایسی نیتیں کر سکتا ہے کہ میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں مدینہ منورہ حاضری دوں گا، یہ نیتیں کر سکتے ہیں۔ تو ان نیتوں کا ثواب ملے گا چاہے جانے کی سبیل نہ بھی بنی ہو۔ تو کعبہ شریف کی زیارت کا چاہے زندگی میں موقع نہ بھی آئے، ہم اگر نیت کر لیں گے نا ہم کعبہ شریف کی زیارت کریں گے تو یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، تو یہ سب نیتوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات، ترجمہ کنز الایمان، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا تصرف کروں گا کہ یہ آیت کریمہ کعبہ مشرفہ کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اس سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے، جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد یعنی ارادہ کرتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو رب العباد عز و جل کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی، پس اللہ عز و جل نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام
کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا۔ طوفان نوح میں اس کعبے کو 7ویں آسمان کی طرف اوپر کعبے کی حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں فرشتے اس گھر میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 295 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہند سے 1000 بار بیت اللہ شریف پیدل تشریف لائے اور ایک مرتبہ بھی سواری پر سوار نہ ہوئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 130 پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا، جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہ احدیت میں یعنی اللہ عز و جل کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالی ہوا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیارا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی کیسی شان ہے اور کتنی عظمت ہے۔ ایک اور ایمان افروز روایت سنیے۔ تو اس طرح کعبہ شریف کے بارے میں یہ روایتیں سننے سے، حکایتیں سننے سے مزید شوق بڑھتا ہے کہ ہم بھی ایسے عظیم الشان مکان عالی شان کی ان آنکھوں سے جیتے جی زیارت کریں۔ کاش۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبہ اللہ چل۔ تو کعبہ مبارکہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر۔ تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ تو میرے پڑوس میں مدفون مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا۔ کعبے نے منظوری لے لی تھی نا، اب یہ مکہ شریف والے اٹھائے جائیں گے جو وہاں دفن ہوئے مومنین۔ پھر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل، تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا. کعبے کے ناز انداز تو دیکھو. 7 لاکھ فرشتوں نے زنجیروں میں باندھ کر لے جانا چاہا، رکا ہوا کہ حرمت اس کی عظمت کیا کہنے. میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے. تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف عرض کرے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے. تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے. تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا. سبحان اللہ. کعبہ عرض کرے گا اے اللہ گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے، اور ان گناہگاروں کے حق میں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی. تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے. اللہ عز و جل سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبہ چل. تو اب کعبہ تلبیہ کہے گا، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کعبۃ اللہ شریف کی عظمت، حرمت اور اللہ تعالیٰ کا کس قدر یہ پسندیدہ مکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری سفارشیں جو ہم گناہگاروں کے حق میں بھی تھیں تو قبول فرما لی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کعبۃ اللہ شریف کی حقیقی عظمت، عزت اور احترام نصیب فرمائے اور اس کی زیارت کا سچا شوق نصیب کرے کہ جس کو سچی تڑپ ہوتی ہے، سچی لگن ہوتی ہے، وہ عام طور پر حاضری میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی حاضری کی سعادت پائیں اور اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی سال ہماری حاضری کا بھی سامان ہو جائے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلوا علی الحبیب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ
بروز بدھ صبح 7:30 بجے جانیے مقصد حیات سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست صبح 10:10 پر مناسک حج کی مکمل تربیت کے لیے دیکھیے حج تربیتی اجتماع۔ تیری دھوم مجھے ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مجھے ہو۔ دن 12 بجے شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت۔ ایسا کرے تجھے پہ جہاں دن 1 بجے حج کس پر فرض ہے، حج کیا ہے، جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ احکام حج۔ ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں دوپہر 2:30 بجے یاد الہی میں مشغول کر دینے والا سلسلہ عبرت ناک خبریں۔ تجھے پہ جہاں میں دوپہر 3:30 بجے سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ تیری دھوم شام 4:15 بجے کلام الہی عز و جل کی صحیح تلاوت کے لیے دیکھیے سلسلہ مدنی قاعدہ، اسلام تیری سبق آموز سنت بھرا بیان۔ اللہ کرم شام 6:45 بجے مناسک حج کی مکمل تربیت کے لیے دیکھیے حج تربیتی اجتماع۔ اللہ کرم رات 7:30 بجے شرعی معاملات سے آگاہی کے لیے دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت براہ راست۔ کرم ایسا کرے رات 8:30 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ دعوت اسلام رات 9:15 بجے خواب غفلت سے جاگ جانے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب براہ راست۔ دعوت اسلام رات 10:30 بجے امیر اہل سنت کا سنت بھرا آڈیو بیان۔ اللہ رات 11:30 بجے ملاحظہ کیجیے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سجا سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ شریف۔ اللہ رات 12 بجے انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ پہ جہاں میں رات 12:30 بجے دیکھیے سلسلہ احکام حج۔ ایسا کرے تجھے پہ جہاں رات 2 بجے قرآن پاک کی برکات پانے کے لیے دیکھیے سلسلہ فیضان قرآن اے دعوت اسلام مدنی چینل پر۔ تیری دھوم مجھے ہو۔ میرا ایک سوال ہے، آج کل رشتہ طے ہونے کے بعد سسرال والوں کی طرف سے دیکھنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، کبھی لڑکی کے ماموں، کبھی چچا، کبھی خالہ وغیرہ کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے رشتہ کئی مہینوں تک نہیں ہو پاتا، برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھنے کی صورت تو موجود ہے لیکن لڑکا دیکھے گا نا، زیادہ تر تو یہی ہے لڑکا دیکھے، لڑکی، دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیکھتے سمجھتے ہیں، جان پہچان کرواتے ہیں، گھر کے لوگ بھی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں اور نکاح سے پہلے پھر لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی شرعاً اجازت تو ہمارے ملی ہوئی ہے، مگر یہ کہ اب لائن لگی ہوئی ہے اور سب آ کے دیکھ ہی رہے ہیں تو کیا وہ روزانہ تیار ہو کر آتی رہے گی دکھانے کے لیے اپنے آپ کو؟ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کہیں ہوتا ہو تو یہ عجیب بات ہے سب، یہ آپ نے بڑی بات ارشاد فرمائی، اور جو سائل نے بات کہی اس پر میں چند مدنی پھول اس طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ویسے تو ہے ہی غیر محرم سارے، انڈرسٹوڈ کا بھی رشتہ تھوڑی ہوا ہے، اور رشتہ بھی ہو جاتا تو اس کا محرم تو اس کا شوہر بنتا، مگر اس سے قبل ہی غیر خاندان کے جو رشتہ ہونے جا رہا ہے، ابھی وہ خاندان والے بنیں گے، اگر رشتہ ہو گیا تو خیر سے، مگر اس سے پہلے ہی اس خاندان کے محارم یعنی اس خاندان کے جو لوگ ہیں، یعنی جس طرح باپ کا آنا وہ اپنی جگہ پر، مگر بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو سارے بھائی دیکھیں گے، بھابھی باپ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے گا، باپ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے گا، اچھا جی ہاں صاحب، ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کے لیے بھائی کے سارے بھائی آئے ہوں گے، اس کے کزن آئے ہوئے ہوں گے، اچھا یہ تو ایک نشست ہو گئی نا، یہ ہوتا ہے صاحب، کنفرم ہے، مطلب کہ اچھا you are very pious person because No, I'm not pious person, I'm sinner, but یہ تو مطلب یہ تو عام چیز ہے، مطلب کہ اب لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، خاندان کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پورا خاندان آنا ہی آنا کسی حد تک تو اس کی نالج تو لیکن اتنا ہو رہا ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے،
اس سے مطلب اس سے بھی کہیں زیادہ ہو رہا ہے. پھر یہ تو ایک نشست تھی نا کہ چلو بھائی وہ منہ میٹھا کر لیا, اور یہ بھی ایک ترکیب ہے کہ منہ میٹھا کس کس نے کروایا وہ بھی الگ کہانی ہے. اس کے بعد پھر دوسری نشست ہوگی, پھر تیسری نشست ہوگی, پھر چوتھی. اب جب تک باقاعدہ نکاح نہیں ہوتا, اور نکاح کے متعلق تو جو ہمارے کئی مدنی مکالمے ہوئے کہ وہاں پر کیا کیا قیامتیں برپا ہوتی ہیں وہ تو الگ ہے, مگر نکاح ہونے سے قبل جو کیفیات ہوتی ہیں محارم و غیر محارم کے اعتبار سے جو مطلب کہ حیا کا خون کیا جا رہا ہوتا ہے, الامان والحفیظ. یہ کیا ہے یار, کیوں ایسا؟ اور اچھا وہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ ضرورتاً شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس کو نکاح کرنا چاہیے وہ دیکھے. اچھا یہ عجیب بات ہے, اچھا یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے.